اب کانپور کے ایک مہمان جناب ہروندر لال صاحب صدر شری گرو سنگھ سبھا کانپور، وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں گے صرف 2 منٹ کے لیے۔ آج کے اس راشٹریہ ایکتا سمیلن کے صدر ہمارے سید مولانا ارشد مدنی جی، صدر جمعیت علماء ہند، اور منچ پر بیٹھے پورے ہندوستان سے آئے ہر دھرم ہر مذہب کے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، سب سے تو پہلے میں ان کو اپنا سلام کرتا ہوں، اور سموہ بیٹھی ہوئی جو ہماری یہاں میں کہوں کہ انوشاسن میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو بھی میں آداب کرتا ہوں۔ میں اپنی بات شروع کروں گا، 2 منٹ کا ٹائم ہے، 2 منٹ میں ختم کروں گا، اس بات سے کہ گرو نانک دیو جی نے جو سکھی دھرم کی ایک نیو رکھی تھی، میں بلکہ یہ کہوں کہ دھرم کی نہیں، انہوں نے انسانیت کی ایک مذہب کی نیو رکھی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی بھی دھرم نہیں ہے، نہ کوئی سکھ ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، دھرم ہے یا مذہب ہے تو صرف اور صرف انسانیت کا ہے اور کسی چیز کا نہیں۔ اگر آپ ایک سچے انسان ہیں تبھی آپ ایک سچے مسلمان ہو سکتے ہیں، تبھی آپ ایک سچے سکھ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے تو نہ آپ کو ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی اور نہ ہی مسلمان کہلانے کا حق ہے۔ ساتھیوں، میں اپنی بات کو چونکہ 2 منٹ کا ٹائم دیا، 2 منٹ ختم کروں گا، ضرور اتنا کہوں گا کہ آج کا جو یہ وشال جلسہ ہے، اس جلسے کو جس طرح سے آپ لوگوں نے، میں کہوں گا کہ جس کا پربند کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، اور جس طرح سے سبھی لوگ جتنی شانتی اور ایکتا کے ساتھ اور جو جنون ہے ان میں ایک راشٹریہ ایکتا سمیلن کا دکھا رہے ہیں، وہ واقعی ایک مثال ہے اس پورے ہندوستان کے لیے، ان فرقہ پرست لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دیش دروہی ہے یا سکھ جو ہے وہ آتنکوادی ہے۔ یہ ان کے لیے ان کے منہ پر ایک تماچا ہے، وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ہماری قومی ایکتا ہی تھی جس نے اپنی ایکتا کی ایک مثال دے کر، شہادتیں دے کر کے اس ہندوستان کو آزادی دلائی تھی۔ اگر ہم لوگ بٹے ہوئے ہوتے دھرم کے آدھار پر تو شاید یہ ملک آج تک غلام ہی ہوتا۔ ساتھیوں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم لوگوں کو چاہے کوئی بات کسی مسلمان پر آئے، سکھ پر آئے، ہندو پر آئے یا عیسائی پر آئے، اگر ہم لوگ ایک دھاگے میں پرو کر کے ہم لوگوں کو مولانا صاحب جیسے لوگ رکھیں گے اور ہمارے سکھ سماج کے اور ہمارے عیسائی ورگ کے اور ہمارے دوسرے جتنے بھی بودھ دھرم ہیں یہ سب رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چند فرقہ پرست لوگ جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہندوستان کو دھرم کے آدھار پر، ہندوتو کے آدھار پر بانٹنے کی بات کرتے ہیں، وہ اس بات کو بھول جائیں گے، ان کے منہ پر یہ تماچا ہوگا۔ ابھی مجھ سے پہلے ہی کسی وکتا نے کہا تھا کہ آج اگر تمہیں یہ قوم جو ہے اس سنہاسن پر بٹھا سکتی ہے تو یہی قوم تمہیں اس سنہاسن سے اتار بھی سکتی ہے۔ یاد رکھو اس بات کو کہ یہ ہندوستان ہے، اس ہندوستان میں بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے جو سنویدھان بنایا تھا وہ سبھی دھرم اور سبھی سماج اور سبھی ورگ کے لوگوں کے لیے ایک جیسا بنایا تھا، اور یہ ہندوستان ہی کی دھرتی ہے جہاں گرو نانک دیو جی جیسے پیر نے ایک پنگت میں بٹھا کر سموہ سنگت کو اونچ نیچ امیری غریبی کا بھید بھاؤ چھوڑ کر لنگر میں بٹھایا تھا، جو پرتھا آج تک قائم ہے۔ ساتھیوں، میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ہرمندر صاحب جس کو سکھوں کے مذہب میں مکہ مدینہ ہے ہم لوگوں کا، اس کی نیند بھی ایک مسلمان میاں میر نے رکھی تھی، اور ہرمندر صاحب کے آج 4 دروازے ہیں، وہ 4 دروازوں کی انٹری کا مطلب ہے کہ ایک ہندو کے لیے ایک سکھ، ایک مسلم اور ایک عیسائی، ہر مذہب کے لوگوں کو وہاں آنے کی چھوٹ ہے، اپنی پرارتھنا، اپنی بات کرنے کی، اس خدا کے کرنے کے لیے وہ سوتنتر ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان کو یہ فرقہ پرست لوگ مذہب کے آدھار پر اگر بانٹیں تو ہم لوگوں کو
آج ایک راشٹریہ ایکتا سمیلن میں یہ پرن یہ سنکلپ لے کر کے جانا چاہیے کہ ہم لوگ یہ نہیں ہونے دیں گے، اور جو بھی فرقہ پرست لوگ ایسے مذہب کو بانٹنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے ہم ایک ہو کر کے ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی کی جان لینی پڑے یا جان دینی پڑے۔ جے ہند، جے بھارت۔ کیا نام ہے؟ میں کانپور سے آئے ہوئے ساتھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ آئے، انہوں نے اپنی بات کہی، لیکن جو ان کی اسپیچ کا آخری جملہ ہے کہ چاہے جان دینی پڑے یا لینی پڑے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ جمعیت علماء کا پیغام یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی جان کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے اور جان لینے والوں کو ناکام بنا کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ بلاؤ۔